یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم, ناظم اجلاس, موقر علماء کرام, بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں اور قائد اعظم فضیلت الشیخ ابراہیم سعید صاحب حفظہ اللہ, جنہوں نے سعودیہ سے برابر رابطہ کیا, کانٹیکٹ میں رہے اور کئی مہینے پہلے 2 دسمبر کی یہ ڈیٹ فکس کی, اور اس مرتبہ اصرار تھا کہ محترم آپ تھوڑا پہلے آ جائیں. گزشتہ مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ٹرین اتنی لیٹ ہو گئی تھی, جس کو 5 بجے آنا تھا وہ رات کے 11:30-12 بجے کشن گنج پہنچی, اور یہاں آتے آتے اور تاخیر ہو گئی, اور مشکل سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہی میں بول سکا تھا. لیکن اس مرتبہ میں کشن گنج 12 بجے پہنچ گیا تھا دن میں. میں نے لکھنؤ سے راجدھانی پکڑی اور ڈائریکٹ راجدھانی سے آیا, اور یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ میں وقت سے بہت پہلے پہنچوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, اور آج الحمدللہ اور جگہوں کی بنسبت مجھے ٹائم مناسب وقت ملا ہے. 11 بجے کا وقت کہیں کہیں 2 بجا دیتے ہیں, 2:30 بجا دیتے ہیں. اس لحاظ سے الحمدللہ آج ٹائم ٹھیک ہے. اور سردیوں کے دن ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ آپ زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. جامعہ ام الخیر للبنات جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ بچے تو دور دراز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. والدین کی محبت اس بات پر جلدی تیار نہیں ہوتی ہے, رضامندی ظاہر نہیں کرتی ہے کہ اپنی بچی کو اتنا دور بھیجا جائے. اور ابھی جو بچی نے جو تقریر کی تھوڑی سی دیر 5 منٹ, اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ لڑکیوں کے ادارے کتنے زیادہ ضروری ہیں. ایک شخص جب علم سے آراستہ ہوتا ہے مرد, تو وہ صرف اپنی حد تک رہتا ہے, لیکن جب ایک لڑکی علم سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہے تو آنے والی کئی نسلوں کو وہ تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرتی ہے. کسی انگریز نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرین. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر سکا اور اچھی تربیت حاصل نہیں کر سکا, اس کو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ پہنچا دو, دنیا کی کسی بھی کالج میں آپ اس کو پہنچا دو, وہ تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر سکے گا. نظر ڈال کے دیکھیے اپنے اطراف و اکناف پر, جو BA کیے ہوئے ہیں, MA کیے ہوئے ہیں, PhD کیے ہوئے ہیں, MBBS کیے ہوئے ہیں, MD کیے ہوئے ہیں, بلکہ ڈاکٹر میں DN کی ڈگری لیے ہوئے ہیں. اپنے اطراف میں نظر ڈالیے گا, کالجز یونیورسٹیز سے انہوں نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں, لیکن تربیت میں ان کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کو اسٹیشنوں کے کنارے, بس اڈوں کے, روڈ ویز کے کنارے اور کسی نالی کے کنارے آپ ان کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ تربیت جو ماں کو دینا چاہیے تھی وہ نہیں دی. مجھے یاد ہے موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس بچے کی ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا ایک برتن, پانی کا ایک لوٹا, پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی. اس ماں کا بیان ہے کہ میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا, پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا, پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا, اور وہ کھڑا ہو کر پہلے دن جب چلا اور اس کو جب پیشاب کی حاجت ہوئی تو میرا بیٹا خود پانی کا برتن لیتا ہے اور ایک نالی کے کنارے جاتا ہے اور بیٹھ کر وہ پیشاب کر رہا ہے, اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا, جبکہ اس کو پتا نہیں ہے استنجا کرنے کا طریقہ. ابھی وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کیسے کیا جائے, آب دست کیسے لیا جائے, لیکن اس کی ماں ڈال دیتی تھی, اس نے وہی سیکھا تھا ماں سے. وہ ایسے ہی پیشاب کی جگہ پر پانی ڈال رہا تھا, ماں یہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرا بچہ وہ سیکھ گیا. تو یاد رکھیے, ماں جو تربیت دے گی بچہ وہ سیکھے گا. یاد کیجیے آپ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جس کو ہم سنی یا بریلوی کے نام سے جانتے ہیں, وہ تو باقاعدہ ان کو اپنا پیر مانتا ہے. ان کو یہ بزرگی ایسے ہی نہیں ملی تھی, ایک ماں کی تربیت تھی. جب 12 سال کے ہوئے عبد القادر جیلانی اور ایک قافلے کے ساتھ جب جا رہے تھے کہیں, تو ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کپڑے کے استر میں سل دی تھی اور چھپا دی تھی, اور یہ کہا تھا کہ بیٹے تم جا تو رہے ہو قافلے والوں کے ساتھ, لیکن یاد رکھنا حالات چاہے جتنے خراب ہوں, حالات چاہے کتنے ناگفتہ ہوں,
جھوٹ کبھی مت بولنا. اور اس قافلے کو جب ڈاکوؤں نے لوٹا, اس قافلے پر جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے کے پورے قافلے کو جب لوٹ لیا, تو اس بچے کے پاس بھی آئے, اس بچے کے پاس بھی آئے اور اس بچے سے ان ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ یہ میرے کپڑے کس استر میں سلی ہوئی ہیں. جب اس کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی نکلی. ان ڈاکوؤں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اندر چھپی ہوئی تھی, ہم لوگ تو یہاں پہنچ بھی نہیں سکتے تھے, اور تم نے بتا کیوں دیا؟ آسانی سے تم اس کو چھپا سکتے تھے. تو اس بچے نے جو جواب دیا میرے بھائیوں, وہ جواب یہ تھا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کسی بھی حالت میں جھوٹ مت بولنا. تو میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا, یہ میری ماں کی تعلیم ہے, یہ میرے ماں کی تربیت ہے. ان ڈاکوؤں پر اتنا زبردست اثر پڑا اس کا کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال سب کو واپس کر دیا اور اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لائے اور سردار کو بتایا. سردار نے بھی توبہ کی, ان ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی اور کہا کہ جب یہ بچہ اپنے ماں کی اتنی بات مانتا ہے, ہمیں اپنے رب کا کتنا کہنا ماننا چاہیے. ہماری تو پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزر گئی. تو میرے بھائیوں, ماں کی یہ تربیت جو اپنے بچے کو دیتی ہے وہ انہی مدرسوں سے ماں تیار ہوگی. ماؤں کو یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ انہی دینی مدرسوں سے ملے گی. آپ اپنی بچیوں کو کچھ بھی پڑھا لیں, ایڈوکیٹ بنا لیں, MLA بنا لیں, MP بنا لیں, جج بنا دیں, کچھ بھی بنا دیں, لیکن جب تک آپ دینی تعلیم سے اپنی بچیوں کو مزین نہیں کریں گے, یہ آپ کی بیٹیاں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی ہیں. صحیح تربیت کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جیسی ہونی چاہیے. اور دیکھ لیجیے آپ اس کے برعکس ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے, بالکل اس کے الٹے. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہمارے علاقے کا تھا سلطان ڈاکو. اس کو تختے دار پہ لٹکایا گیا, پھانسی کی سزا ہوئی. جب اس کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آخری مرتبہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اس کی ماں کو بلایا گیا, پوچھا گیا تمہاری ماں آ گئی, ملاقات ہو گئی, اب کیا رہ گیا تمہارا؟ کچھ اور تمنا ہے, کوئی اور اچھا ہے, کوئی اور خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, وہ خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ماں کو اپنی آنکھوں سے پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھوں. حیران تھے پولیس والے, حیران تھا جلاد, آخر ایسا کیوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے, اور پردے میں جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں, جو ہماری مائیں سن رہی ہیں وہ سنیں. بھیا بہت ہو گیا, ایک بار سیٹ کر دیجیے اور بیٹھ جائیے. عورتیں اب آپ ہی لگ رہا ہے کہ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر سیٹ کر لیجیے گا, لیکن بار بار نہیں. تو میری بہنیں سنیں, میری مائیں سنیں. اس سلطان ڈاکو نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میری عمر 5 سال 6 سال کی تھی اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ ایک انڈا لے آؤ, میں کرانہ کی دکان پہ گیا ایک انڈا خریدنے. دکاندار نے مجھے انڈا دیا, اس نے پیسے مانگے. میں نے کہا ابھی تو دیے ہیں تم کو پیسے. اس نے سوچا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. میں پیسہ بچا کر انڈا لے کر آ گیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور پیسہ بھی دیا. ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو کہا کہ میں نے دکاندار کو پاگل بنا دیا. میں نے کہا ابھی تو دیا بیٹا, ابھی تو دیا میں نے تم کو پیسہ. ماں نے کہا بیٹا شاباش, آج تم نے بہت اچھا کام کیا, یہ 1 روپیہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا. پھر اس نے یہ عادت میری ڈالی اور دھیرے دھیرے میں چوری کرتے کرتے ڈکیت بن گیا, اور پھر اتنا بڑا ڈاکو بنا کہ میں دن دہاڑے لوگوں کو لوٹنے لگا, اور جو اپنا مال نہیں دیتے تھے میں ان کا مرڈر کر دیا کرتا تھا اور قتل کر دیا کرتا تھا, اور بالآخر میں پکڑا گیا اور آج مجھے تختے دار پہ لٹکایا جا رہا ہے. مجھے ڈاکو بنانے میں میری ماں کا کردار ہے. اگر پہلی مرتبہ جب پیسہ بچا کر میں لایا تھا اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور پیسہ دکاندار کو واپس کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ غلط ہے, تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا اور مجھے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا. تو اس کو ڈاکو بنانے والی بھی ماں ہے. تو ایک ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے. اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچہ اپنی ماں کی گود سے جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ تربیت صحیح معنوں میں تربیت ہوتی ہے. اس صحابیہ سے سیکھو جس نے اپنے بچے کو پیشاب کرنے کے بعد پانی ڈال دیا کرتی تھی. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. یہ بچے بڑے ہوں گے تو کہیں گے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. ورنہ یاد رکھیے اگر تعلیم و تربیت سے آپ نے اپنی اولاد کو محروم رکھا تو یہ اولاد مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر تمہارے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو دنیا تو سکھا دی, دنیا تو دے دی, لیکن دین سے تم نے اپنے بچوں کو دور کر دیا. اور تعلیم و تربیت یہ سب ملے گا تو انہی دینی مدرسوں سے ملے گا. میری دعا ہے الہ العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما, اور دن بدن اس کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما, اور اس ادارے سے ایسی طالبات عالمہ بن کر نکلیں جو معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی بھیانک بیماریوں کو ختم کر سکیں, بے پردگی کو ختم کر سکیں, عیاری و مکاری کو ختم کر سکیں, اور عورتوں میں جو ماحول بگڑا ہوا ہے
उन औरतों के माहौल में जाकर उन औरतों की इस्लाह कर सकें। ये बच्चियां ही कर सकती हैं, हम जैसे लोग तो आपकी इस्लाह कर सकते हैं। हमारी माँ बहनों को की इस्लाह उनके घर जाकर, उनके इदारों में जाकर हम कब तक करेंगे? मेरे भाइयों, ये काम बखूबी लड़कियां औरतें ही कर सकती हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बहनों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता फरमाकर उनको मुआशरे में फैली हुई जो बिगाड़, जो बुराइयां हैं, उनकी इस्लाह का जरिया बनाए और इस इदारे को अल्लाह दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों,